ایک وقت کی بات ہے، ایک عظیم سلطنت میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت وسیع اور زرخیز زمینوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ محل سونے اور چاندی سے مزین تھے، باغوں میں خوشبودار پھول کھلتے تھے اور نہروں میں شفاف پانی بہتا تھا۔ رعایا امن و سکون میں رہتی تھی، مگر ایک کمی ضرور تھی۔ بادشاہ اپنی دولت اور اقتدار میں اتنا مگن تھا کہ وہ اپنے عوام کی حالت دیکھنے کی زحمت کم ہی کرتا تھا۔ شہر کے کنارے ایک کچا مکان تھا جس میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا، کبھی لکڑیاں کاٹ کر بیچتا، کبھی مزدوری کرتا، مگر پھر بھی بمشکل 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہوتا۔ اس کی زندگی فاقوں اور مشکلات سے بھری تھی، لیکن دل کا بڑا تھا۔ اس کی زبان پر ہمیشہ شکر کے الفاظ رہتے۔ اکثر لوگ کہتے کہ اتنی غربت میں بھی تو مسکراتا ہے۔ وہ جواب دیتا، میرے پاس دولت نہیں، مگر اللہ نے مجھے صبر دیا ہے، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ بادشاہ کو اپنی رعایا کے دکھ درد کا احساس کم ہی تھا۔ ایک دن اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ وہ خود بھیس بدل کر عوام میں جائے اور دیکھے کہ اس کی رعایا کس حال میں ہے۔ وہ سادہ کپڑوں میں بغیر کسی پہچان کے بازار اور گلیوں میں نکل گیا۔ وہاں اس نے کئی لوگوں کو دیکھا جو اپنی زندگی گزارنے کی تگودو میں مصروف تھے، مگر اس کی نظر جب اس غریب آدمی پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ غریب آدمی ایک درخت کے نیچے بیٹھا روٹی کے ساتھ پیاز کھا رہا تھا، ساتھ ہی خوش الحان سے گنگنا رہا تھا۔ بادشاہ کے دل میں سوال جاگا کہ یہ شخص اتنی تنگ دستی میں بھی خوش کیوں ہے؟ وہ آگے بڑھا اور اس سے پوچھا، اے آدمی، تیری حالت تو بڑی کمزور دکھائی دیتی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پیٹ خالی لگتا ہے، پھر بھی تو مسکرا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ غریب آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، مسکراہٹ غربت پر منحصر نہیں صاحب، مسکراہٹ دل کے سکون پر ہے۔ میں روزی کے لیے محنت کرتا ہوں، جو ملتا ہے کھا لیتا ہوں، جو نہیں ملتا اس پر صبر کرتا ہوں۔ شکر ہے کہ میرا ضمیر مطمئن ہے۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ ایسا مطمئن انسان اس نے اپنی زندگی میں کم ہی دیکھا ہے۔ اس نے مزید سوال کیا، کیا تو دولت، محل اور نوکر چاہتا ہے؟ غریب آدمی نے ہنس کر جواب دیا، اگر یہ سب چیزیں انسان کو خوشی دیتی تو امیر کبھی غمگین نہ ہوتا اور بادشاہ کبھی بے سکون نہ ہوتا۔ مجھے اپنی جھونپڑی میں سکون ہے، کیونکہ میں دوسروں کا حق نہیں کھاتا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ کے دل میں گہرا اثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ شخص اسے زندگی کا وہ سبق دے رہا ہے جو اس نے اپنی تمام کتابوں اور وزیروں سے کبھی نہ سیکھا تھا۔ بادشاہ نے اگلے دن پھر اس غریب آدمی سے ملاقات کی۔ اس بار وہ اپنے ساتھ ایک تھیلا بھر کر سونے کے سکے لایا اور کہا، یہ لے، اپنی غربت مٹا، خوشحال ہو جا۔ غریب آدمی نے تھیلا دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا، یہ سکے مجھے چند دن آرام دے سکتے ہیں، لیکن یہ سکون نہیں دے سکتے۔ میں ان کے بوجھ سے اپنی نیند اور سادہ زندگی کھو دوں گا۔ مجھے وہ دولت نہیں چاہیے جو میرا دل بے چین کر دے۔ بادشاہ حیران ہوا، مگر خاموشی سے لوٹ آیا۔ اس رات وہ نیند نہ سو سکا۔ وہ سوچتا رہا کہ میرے پاس ہزاروں خزانے ہیں، مگر دل سکون سے خالی ہے، اور اس غریب کے پاس کچھ نہیں مگر سکون بے پناہ ہے۔ کئی دن گزر گئے۔ بادشاہ بار بار غریب آدمی کے پاس جاتا، اس کی باتیں سنتا۔ آہستہ آہستہ بادشاہ کی سوچ بدلنے لگی۔ اس نے محل میں اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا، میں نے ایک غریب آدمی سے سیکھا ہے کہ دولت اور طاقت سب کچھ نہیں، اصل خزانہ دل کا سکون ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی رعایا کی فلاح پر توجہ دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ کسانوں پر سے بھاری ٹیکس کم کیا جائے، غریبوں کے لیے لنگر خانے کھولے جائیں، مزدوروں کی اجرت بڑھائی جائے۔ شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رعایا نے بادشاہ کو دعائیں دینا شروع کیں۔ غریب آدمی اب بھی اپنی جھونپڑی میں سادہ زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن ایک دن بادشاہ خود وہاں گیا اور کہا، اے غریب آدمی، تو نے مجھے اصل دولت کا مطلب سکھایا ہے، میں تجھے اپنا استاد مانتا ہوں۔ غریب آدمی نے عاجزی سے کہا، بادشاہ سلامت، میں استاد کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں تو بس ایک فقیر سا انسان ہوں۔ بادشاہ نے جواب دیا، نہیں تو وہ استاد ہے جس نے مجھے بتایا کہ انصاف، شکر، صبر اور قناعت ہی وہ خزانے ہیں جن کے بغیر بادشاہ بھی مفلس ہوتا ہے۔ یوں بادشاہ نے اپنی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اب وہ زیادہ وقت عوام میں گزارتا، ان کی حالت دیکھتا، ان کی باتیں سنتا۔ رعایا خوشحال ہونے لگی۔
سلطنت میں سکون اور خوشی بڑھنے لگی۔ جہاں تک غریب آدمی کا تعلق تھا وہ اب بھی ویسا ہی رہا۔ وہ نہ دولت سے متاثر ہوا نہ اقتدار سے۔ اس کے لیے اصل خوشی دل کی اطمینان میں تھی۔ لوگ دور دور سے آ کر اس کی باتیں سنتے اور سبق حاصل کرتے۔ آہستہ آہستہ یہ بات پورے شہر میں مشہور ہو گئی کہ بادشاہ کا اصل استاد ایک غریب آدمی ہے، اور یہی حقیقت تھی۔